جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو قیامت کے دن ان سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ ان کی چھٹکارا ہو جائے، اور اگرچہ وہ فدیہ دے اس کا، یعنی اس چیز کا فدیہ دینا، یعنی اپنی جان کے بدلے وہ کچھ دینے کی کوشش کرے کہ یہ لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن انسان یہ سوچے گا کہ کاش کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے میرے بدلے، کاش میرے بچوں کو ڈال دیا جائے میرے بدلے، بس مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت یہ حالت ہوگی، یہ عالم ہوگا انسان کا، تو اس سے زمین بھر سونا نہیں لیا جائے گا۔ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سورۃ زلزال میں پڑھتے ہیں نا کہ زمین اپنی تمام چیزیں نکال کے باہر رکھ دے گی، تو زمین کے اندر سونا چاندی جو بھی چیزیں اس کے خزانے ہیں وہ سب بھی باہر پڑے ہوں گے، اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس وقت انسان اپنے آپ کو بس بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا، بس اپنی اپنی پڑی ہوگی سب کو۔ تو یہ ایک ویسی ایک مثال ہے کہ وہ اگر وہ کچھ بھی دینا چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ حمزہ لام میم علم سے ہے، المناک، علم کا معنی ہوتا ہے درد، درد و علم ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا لفظ علم سے، اور یہ علیم فائل کے وزن پہ انتہائی مبالغہ کا صیغہ ہے کہ انتہائی دردناک، انتہائی دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگاروں میں سے ہوگا، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں آج اگر کوئی شخص کہیں پکڑا جاتا ہے، کسی ایلیٹ کلاس کا کوئی بڑا آدمی، تو کیا ہوتا ہے، مددگاروں کی ایک فوج ہوتی ہے جو ان کے لیے لڑنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بچ جاتے ہیں، پیسے دے کر، اپنا کچھ نہ کچھ پراپرٹیز دے کر وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی کچھ بھی دے کر نہیں بچ پائے گا، اس اعمال کی کرنسی ہی چلے گی وہاں پر۔ تو آج ہماری آیات کافی کم تھی، جلدی ہی کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور میں نے اس لیے بھی چھوٹی رکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ، آپ لوگوں کا سنڈے کو ٹیسٹ ہے، سنڈے کو ہم پوسٹ کر دیں گے صبح میں، تو سنڈے کا سارا دن آپ کے پاس ہوگا اور منڈے کا بھی آپ کے پاس سارا دن ہوگا۔ منڈے کو آپ لوگوں کے گروپس نہیں ہوتے ہیں، تو سنڈے اور منڈے صرف آپ کو منڈے کو کلاس لینی ہوگی درمیان میں، ہماری جو ریگولر کلاس ہوتی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ ٹیسٹ آپ درمیان میں ان دونوں دنوں میں آپ کبھی بھی کوئی بھی ٹائم نکال کر، لیکن ایک ہی نشست میں بیٹھ کے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے۔ ٹیسٹ جب ایک دفعہ پوسٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اپنے نوٹس نہیں کھولنے، پوسٹ نہیں، آئی مین جب تک آپ نے دیکھا نہیں تب تک آپ اپنے نوٹس نہیں کھولیں گے۔ پھر جب آپ دیکھ لیں گے تو پھر آپ نے اپنا ٹیسٹ دینا ہے، اور ٹیسٹ دے کر آپ جو ہیں وہ اپنی گروپ ٹیچر کو اس کی تصویر، کلیئر تصویر، اور پینسل سے نہیں کیجیے گا پلیز، ٹیسٹ پین سے کیجیے گا، پینسل سے تصویر اچھی نہیں آتی، پڑھنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ٹیسٹ کا کچھ پیٹرن بھی میں آپ کو سمجھا دوں گی، اور تھوڑی سی چیزیں نا پیچھے سے آپ لوگ ریوائز کرنا شروع کر دیں۔ کوئی چیز اگر پیچھے سے سمجھ نہیں آئی ہے، نہیں اورل نہیں ہوگا جی، صرف ریٹن ہوگا، صرف ریٹن ہم لیں گے اس دفعہ ابھی، اور اینڈ پہ اورل لیں گے، اینڈ پہ اورل بھی لیں گے اور ریٹن بھی لیں گے۔ تو ابھی آپ کو تھوڑا سا ایک ریلیف دے رہی ہوں کہ صرف ریٹن ٹیسٹ ہوگا، لیکن ریٹن ٹیسٹ میں آپ کو تھوڑا بہت جیسے لک بھی مانے اور مراد میں بتاتی رہی ہوں، تو وہ آپ نے کرنا ہے، یہیں تک ہوگا یہ پارا، اینڈ تک، آیت نمبر 91 ہے غالباً، یہیں تک ہی لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں دیکھیں کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو ویسے سمجھائی تھی، جیسے دیکھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کتاب سے کیا مراد ہے، تو میں سے پوچھ سکتی ہوں اس طرح کا کوئی سوال، الحی القیوم جو ہے اس کے بارے میں اگر میں نے کچھ بتایا ہے تو۔ اس کے علاوہ تورات انجیل میں یہاں پر تو خیر، والفرقان، الفرقان سے کیا مراد ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے علاوہ مطلب آیات کی جو تھوڑی بہت بھی فہم ہم آپ کو سمجھاتے ہیں نا، ایک تو ڈیٹیل ہوتی ہے کچھ، اور مطلب جیسی چیزیں کہ میں عمل کے پوائنٹس میں کہیں سے کہیں پہ بات نکل جاتی ہے، وہ باتیں نہیں، موسٹلی وہ باتیں جو کہ جیسے اس آیت کو سمجھ کر آپ نے کیا، آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے، یہ کہاں، یہ کس وقت کی بات ہے، یہ کیا جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے، صرف ترجمہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے، جیسے جو ضروری بات ہے اس آیت کے حوالے سے۔
تو یہ جیسے محکمات کون سی آیت ہوتی ہیں، متشابہات کون سی آیات ہوتی ہیں. زیادہ مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ کہ اتنا تو ضرور پڑھا ہو آپ نے کہ آپ کو یہ صورت سمجھ آتی ہے. یہ نہ ہونا کہ آپ بعد میں صرف ترجمہ پڑھیں اور آپ کہیں کہ پتہ نہیں کیا بتایا تھا ٹیچر نے اس کے بارے میں اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو پڑھا ہو تو ایسے پڑھا ہو کہ کم از کم کسی کو پڑھانے کے قابل ہوں آپ. اور ہمیشہ پڑھنے کے لیے نا یہ ایک ٹیکنیک اور ایک نیت آپ کی ضروری ہو کہ میں نے اسے آگے پڑھانا ہے. جب آپ کی یہ نیت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں آپ کے علم میں اور آپ کافی بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں اپنی علم حاصل کرتے ہوئے. لیکن جب آپ صرف پڑھنے کی غرض سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ بہت اچھا نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو آپ کے ذہن میں بہت زیادہ سوال بھی نہیں آتے اور آپ بس ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں، مجھے کوئی بتائے گا عبرت کا معنی ہم نے جو بتایا تھا وہ کیا تھا؟ کسی نے لکھا ہے؟ جی میں بتا دوں. میں نے گروپ میں بھی بھیجا تھا. عبرت کا معنی میں نے بتایا تھا. جی 2 participants جی has میں بتا raised. دوں. ہیلو. جی ندا. اہتدا. جی ندا آپ بتائیے. باجی کوئی اور بول رہے ہیں، میں نے ہاتھ تو ریز کیا ہوا ہے لیکن کسی اور نے کہا کہ میں بتا دوں. میں نے ہاتھ ریز کیا، اہتدا نے. ہاں اہتدا آپ جواب دے دیں باجی کو. عبرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم کوئی چیز سبق سیکھیں اس سے، کہ ہم ہم نے ایک بری چیز دیکھی اور پھر ہم اس سے اپنے لیے ایک لیسن لے لیں کہ ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک. اچھا جو میں نے لکھوایا تھا گروپ میں بھی بھیجا تھا، وہ کسی کے پاس لکھا ہوا ہے؟ وہ کسی نے کاپی کیا تھا وہ؟ میں بتاؤں، شاید میں نے لکھا ہو. ہاں بتایا تھا. کسی چیز کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنا، اس حالت کو کہتے ہیں جو چیز آپ کے سامنے ہے اس کے اندیکھے نتائج تک پہنچ جائے وساطت سے. اس کی وساطت سے، اندیکھے نتائج تک پہنچ جانا. یہ چیز جو ہے نا یہ یعنی کہ عبرت وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اس کے اندیکھے نتائج تک پہنچ جائے اس کے ذریعے سے. لکھ لیجیے عبرت کیا ہوتے ہیں. ہم نارملی عبرت کو لفظ دیتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے ذہن میں کیا آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. عبرت ہوتا ہے کہ کسی واقعے کو دیکھ کر یا کسی چیز کو دیکھ کر اس کے اندیکھے نتائج اس کے ذریعے اس کے اندیکھے نتائج تک پہنچ جائے تو اس کو کہتے ہیں عبرت. باجی میں سوال پوچھ لوں؟ ہاں جی پوچھیے. باجی میں نے تھوڑا آج 5 منٹ لیٹ جوائن کیا تھا. آپ نے زید بن حارثہ لکھا ہوا تھا وہ اسٹارٹنگ میں پہلی آیت میں شاید جو آج کی نہیں، تھی. میں نے ابو حارثہ لکھا تھا. ابو حارثہ. اچھا ہاں ٹھیک ہے. یہ ان نا کا ابو حارثہ کا علقمہ ایک عیسائی راہب تھا نجران کے وقت میں. ان کے یہ اس کے نا 2 بیٹے تھے. یہ علقمہ کے بیٹے تھے 2، ابو حارثہ اور کرز. یہ 2 جو لوگ ہیں یہ آ رہے تھے راستے میں جب یہ نجران کے وقت سے آ رہے تھے نا. ماما کی بیوی آپ کپڑے پہن پش پہن کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا کیا کہہ رہی تھی میں؟ ہاں تو یہ ابو کرز اور ابو حارثہ نجران کے وقت میں آ رہے تھے اور نجران کے وقت میں آتے ہوئے ایک ابو کرز کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسا. تو اس پر ابو حارثہ نے اسے ٹوکا اور کہا کہ ایسا مت کہو. تو اس پر اس نے کہا کہ تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ وہی نبی ہیں. تو اس نے کہا کہ تم پھر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ ہم رومن امپائر کے اندر ایک بڑی بڑی پوسٹ پر موجود ہیں، عہدوں پر جو مذہبی عہدے ہیں، اور اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ ہم سے چھن جائیں گے. یعنی دنیا کی غرض کے لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ ان کو اس بات کا یقین تھا. اور یہ آتے ہوئے ان کا یہ حال تھا اور جاتے ہوئے تو یہ مباہلہ سے بھاگے تھے نا. مباہلہ جب کی دعوت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آؤ تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا تو چلو آؤ ہم کھلے میدان میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں. اچھا مباہلہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. مباہلہ ہوتا ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی جائے اور جھوٹے کے اوپر لعنت کی جائے. تو باجی لعنت جی
स्पेलिंग लिख दे, मुबाहला बोल रही क्या, समझ नहीं आ रहा। मुबाहिला, मैं लिख देती हूँ। और ये भी बता दें किसने टोका था किसको, अब्बू हारसा ने टोका था अब्बू हाँ खुर्स को। हाँ, सही है। ये है मुबाहिला, मीम बे अलिफ और हे लाम है, मुबाहला। अच्छा, मुझे एक मिनट दीजिएगा बस। तो इसमें ये मैं बताऊं? जी जी बताएं। हाँ, इसमें ये बताया था कि जब ये नजरान का वफद आया था और इन लोगों को जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा के बारे में जो है कि वो बहस कर रहे थे, वो कर रहे थे, और वो बहस बहुत आगे निकल गई। तो फिर ये हुआ कि दोनों तरफ के लोग जो हैं अपनी जान और औलाद लेकर हाजिर हों और खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि हम में से कोई भी झूठा होगा उस पर खुदा की लानत और अजाब पड़े। तो तो इसलिए जो है फिर वो लोग को भाग गए वो उससे, क्योंकि वो पता ही था कि वो लोग जो है वो गलत बात कर रहे थे। सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मुबाहिला क्या है, तो आपने पूरा वाकया नहीं लिखना। मुबाहिला क्या होता है आप ये बताएंगी कि मुबाहिला ये होता है कि दोनों फरीक अपने 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 हिसाब से बात कर लें पूरी, और अपने अपने दलाइल दे दें, और अगर फिर भी कोई ना माने तो फिर ये एक तरीका होता है कि अब आप चलें मुबाहला करते हैं और एक दूसरे पे लानत करते हैं। आपको पता है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को ऐसी हालत में यानी कि बदकारी करते हुए देखे तो काजी के पास जाकर जो है वो अपना ये करेगा, बताएगा कि इस तरह से मैंने देखा है। और औरत जो है वो भी अगर खुदा की कसम खा के, मतलब 3 दफा कसम उठा के वो भी बोल दे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो आप किस तरह से पता चलेगा कि ये दोनों में से सच्चा कौन है? तो वो फिर ये इसी किस्म का मुबाहला टाइप कुछ होता है कि दोनों एक दूसरे पर दोनों अल्लाह की कसम उठाएंगे और एक दूसरे पर लानत करेंगे, और मतलब एक दूसरे पर नहीं, झूठे पे अल्लाह की लानत करेंगे। तो जो वाकया में झूठा होगा उसके ऊपर मतलब कोई फिजिकली कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोई बिजली गिर जाएगी या कुछ होगा, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ पर ये बात एक मतलब हतमी हो जाएगी कौन झूठा है। और फिर हो सकता है आगे टाइम पे कभी झूठ का पता चल भी जाए, कोई जो झूठा होगा उसको पता तो होगा ना कि वो झूठा है। तो ये भी मतलब मुबाहला बेसिकली क्या है कि दोनों फरीक अपने अपने तय अपना दलाइल दे दें, और फिर भी अगर कोई दूसरा ना माने तो फिर अल्लाह की जनाब में गिड़गिड़ा के दुआ मांगे और कहें कि झूठे पर अल्लाह की लानत हो। समझ आई? ठीक। तो ये है, ये मुबाहला हो गया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छा मुझे बताएं आयत नंबर 6 के अंदर, आयत नंबर 6 कहाँ है? ये एक मिनट में निकालती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ टेस्ट का, ताकि आप लोग घबरा के कोर्स छोड़ने की बात ना करें। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। इस आयत को पढ़कर आप सोचें कि इस आयत में किस चीज की ये आयत क्यों लाई गई है यहाँ पर, और ये आयत जो है इससे ईसाइयों को क्या बताना मुराद है। जी कोई कौन बताएगा मुझे? इस आयत को और से पढ़ें बड़े अच्छी तरह से, 2 मिनट ले लें और फिर जवाब दीजिए। अजय मैं बताऊं? अच्छी तरह पढ़ ली है? मैंने नोट कर लिया था ना जो आपने इसका समरी बताई थी आयत नंबर 6 की, ठीक है तो बताइए। वो लिख, आपने बताया था कि इस आयत से हमें अल्लाह का हुक्म का बयान है और अल्लाह की कुदरत का बयान होता है। और ये दो ही चीजें लिखी थी मैंने। ईसाइयों को क्या मतवज्जा करवाया जा रहा है? ईसाइयों को इस चीज मैं से क्या मतवज्जा किया जा रहा है? कुछ आइडिया हजरत बताओ। ईसा की पैदाइश। करीब करीब पहुंच गई हैं। कि हजरत ईसा का बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला चाहता है वो जिस तरह भी बच्चे मतलब माँ के पेटों में हमल ठहर जाता है और वो ईसाइयों का बिना बाप बिलीफ के भी क्या है? पैदा कर सकता है। ईसाइयों उनका का ये बिलीफ क्या है? हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। और नहीं, उसके अलावा मैं आपको बताऊं? और भी अल्लाह ज्यादा के पता है? बेटे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि खुद हजरत ईसा खुद माँ के रहम में पैदा हुए, तो वो किस तरह खुदा हो सकते हैं? हाँ ये एग्जैक्टली बारकल्लाह फीक अतिया ने दिया जवाब। जी। ठीक है, बारकल्लाह फीक शाजिया ने भी इसके इनिशिएट किया था काफी हद तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईसाइयों का ये बताना मकसूद
کہ وہ خدا جو ہے وہ کیسے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ بات تو حتمی ہے کہ وہ ماں کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے نا، ماں تو تھی نا. تو اللہ وہ ہے جو کہ رحم میں صورتیں بناتا ہے، تو اللہ خود رحم میں کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا ذہن لگانا پڑے گا، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اچھا یہ بتائیں، منافقین جو ہوتے ہیں، یہ متشابہات اور یہ والی آیت جو ہے ہماری، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں منافقین کا جو ہے متشابہات کے متعلق کیا کام ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کس طرح کا طرز عمل ہوتا ہے؟ جی وہ انم، ایمان رکھتا ہے جی، اور بات بحث نہیں کرتا. ہینڈ ریز کریں، انم بتائیں گے، انم بتائیے. السلام علیکم. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ متشابہات اور آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، یہ آیات ہوتی ہیں متشابہات، اللہ کی کرسی، اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ ہمیں زیادہ سوال جواب نہیں کرنے. لیکن جو منافقین ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہی کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے، بس یہ ہے. جی بالکل، منافقین کا ترجمہ جو ہے وہ متشابہات کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا یہ وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں متشابہات کے، یہ کوئی اور بتائے گا. جی ہوتا ہے. جی ربابہ بتانا ہے، کس کو بتانا ہے؟ جی میم، جیسے سورہ بقرہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی قربانی کے بارے میں بات کی تھی، تو وہ بیک ٹو بیک اسی طرح کے سوال کر رہے تھے، کیسا کلر ہو، یہ ہو، وہ ہو، کیسی ہو، کیا دبلی ہو، پتلی ہو، کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں تھا. وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے مانے ہی نہیں. بس پھر آخر کار ان کو ماننا پڑا جب انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا تو نہیں، نہ متشابہات کے مانتے. پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ متشابہات، سوالات کی بات نہیں ہو رہی، متشابہات یعنی آیت ایسی متشابہات جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، جنت کیسی ہوگی، ایسی چیزیں جو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی. ایسی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تو ان کے دلوں میں مرض ہے. نہیں، ارم آپ بتائیے. جی مس، دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو دین پر آ گئے ہیں ان کو بہکانے کے لیے. شاباش، کوشش کیا کریں کہ آیت کو دیکھیں، آیت کے اندر ہی جواب ہوتا ہے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، فتنہ چاہنے کے لیے، اور یہ فتنہ سے وہی دین میں بگاڑ جو انہوں نے بولا. کوشش، جو بھی جواب ہوگا نا اس کا سوال کا جواب آیت کے اندر ہی ہوگا، ادھر ادھر کہیں آپ تفسیر میں کہیں اور نہیں گھومیں. پہلے غور سے آیت کو دیکھیں گے، اور آیت کے اندر سے جواب مل جاتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ پھر آپ دیکھیں کہ تفسیر آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ نہیں یہ تفسیر سے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آیت نمبر 13 نکالتے ہیں، آیت نمبر 13 پہلے غور سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں سوال کروں. ٹھیک ہے. قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اب مجھے ہینڈ ریز کر کے بتائیے یہ کس جنگ کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنگی بدر. ہینڈ ریز کر کے بتانا تھا ستا. میں نے کہا اس سے پہلے کوئی بتایا. بس اتنا آسان سوال تھا نا تو فوراً ہی بول دوں میں. جنگ بدر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی بتائیں کہ آیت نمبر 15 میں، آیت نمبر 15 کہاں ہے؟ یہ رہا. اس کو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. قل اعنبئکم، جب یہ بات بتائی گئی کہ زینا، اچھا ہاں اس میں دیکھ لیتے ہیں. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس آیت میں کس چیز کی محبت ڈال دی ہے، کس چیز کی محبت ڈالی ہے؟ جی کیا جواب دیں گے آپ اس میں بتاؤں سمرین؟ میں؟ ایک منٹ، میں ان سے پوچھوں جو بالکل ہی جواب کبھی نہیں دیا انہوں نے، وہ ہاتھ اٹھا رہے. جی اسبا آپ بتائیے. دنیاوی چیزوں کی خواہشات کی.
शाबाश, दुनियावी चीजों की ख्वाहिशात की मोहब्बत, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। अच्छा जी, अच्छा, आयत नंबर 15 देखिए, कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें सिर्फ बेहतर बताऊं, लिल्लज़ीना तक़व, वो लोग जिन्होंने तकवा किया, इंदा रब्बिहिम, उनके लिए बागात हैं। ये बताएं तकवा क्या चीज है, तकवा की डेफिनेशन कौन बताएगा? मैं बताऊं? नहीं, वो बताए जिसने कभी नहीं बताया कुछ। अम, और कोई नहीं, बस वही लोग हैंड रेस कर रहे हैं, बाकी सबका क्या हुआ, नहीं कोई तैयारी? तकवा मैंने इतनी दफा समझाया है, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? बुशरा आप बोल रहे हैं, बुशरा हैं, फरीदा हैं, फिजा हैं, कौन कौन है, और हम पे राना आंटी हैं, सादिया, सफूरा हैं। सफूरा आप कभी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। सुमैया हैं जी, सायरा, एजाज हैं, तस्नीम हैं, ताहिरा हैं। करें ना आप लोग पार्टिसिपेट, बताएं मुझे तकवा क्या चीज होती है। जी नीलम आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस, तक़वा का मतलब होता है कि जो अल्लाह ने कह दिया, जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मोहब्बत, बस जो कह दिया अल्लाह ने उसका हुक्म मानना, दुनियावी मोहब्बत और ख्वाहिशात को हटा के उसकी पैरवी करना। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा और इलाबोरेट कोई कर सकता है इसके हवाले से? इसमें मैं बताऊं, चलें बताएं ना, आप बताइए। तकवा यानी कि हमें हर वो काम करते वक्त हर वक्त अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना कि मैं ये जो काम कर रही हूँ ये अल्लाह को पसंद आएगा या नहीं आएगा, इस मेरे काम से अल्लाह ताला मुझसे खुश होगा, अल्लाह ताला राज़ी होगा या नहीं। हर वक्त हमें अल्लाह का ख्याल अपने हर काम में सोचते हुए वो करना चाहिए, ठीक है, अल्लाह शाबाश। का राज में रखने का ख्याल। ठीक है, और कोई बताएगा? शाजिया आप बताइए, शाजिया तारिक। शाजिया वकार आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की ताज़ीम और अल्लाह के डर की वजह से बुराइयों को छोड़ देना और नेकियों को अपना लेना, ये तकवा है। शाबाश, अल्लाह की मोहब्बत में नेकियों को अपनाना और अल्लाह के डर से बुराइयों को छोड़ देना, यानी उसकी नाराजगी के डर से, ये है तकवा। यानी दोनों दोनों चीजें अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ी हुई हैं। तकवा में अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा जो है ना वो गालिब है, ये चीज लिख लीजिए। ये तकवा क्या है? अल्लाह की मोहब्बत में नेकियों को नेकियां करना और अल्लाह की नाराजगी के खौफ से गुनाहों को तर्क करना या छोड़ना, ये है तकवा। देखें, जब हम कहते हैं ना तकवा का हम लिटरल मीनिंग लेते हैं परहेजगारी, तो परहेजगारी कब आती है? अब आप डॉक्टर जो है वो आपको परहेज कब बताता है? जब आपको पता चलता है कि ओहो मुझे, अल्लाह ना करे वैसे किसी को, लेकिन किसी इंसान को शुगर हो गई है, तो अब उसको अपनी अपनी बॉडी से, अपनी जात से मोहब्बत है ना, तो अब उस मोहब्बत की खातिर वो मीठी चीजों को तर्क करेगा और उस मोहब्बत की खातिर वो दवाइयाँ लेगा या अच्छी डाइट पर आएगा। ये मोहब्बत है जो कि उसको तर्क और एक्वायर, इन दोनों चीजों पे लाती है। मोहब्बत है बेसिकली, इसके पीछे जो तकवा के पीछे जो एक जज्बा कार फरमा है वो है मोहब्बत। अच्छा जी, मिस, जी इसके आपने पता नहीं ये लغवी मायने थे या पता नहीं आपने कुछ बोला था, ये मैंने तो लिखा है कि इसके लग़वी मायने हैं किसी चीज को नुकसान से बचाना। मैंने ऐसा लिखवाया? पता नहीं मैंने लिखा हुआ है नुकसानदेह चीजों से अपने आप को बचाना। किसी चीज। अच्छा, ओके। ये मैंने डॉक्टर वाली मिसाल पे ही बोला होगा। शायद मैंने ऐसे लघु मायने करके लिखा हुआ है किसी चीज को नुकसान से बचाना, फिर ब्रैकेट में परहेजगारी। हाँ परहेजगारी, हाँ मैंने डॉक्टर वाली मिसाल पे बोला होगा। वैसे तकवा का मीनिंग अभी जो मैंने बताया वो लिटरल मीनिंग ये है, जब हम मुराद लेते हैं ना तकवा से, तो हमारा ये मुराद होता है कि हम अल्लाह की मोहब्बत में अच्छे काम करेंगे और अल्लाह की नाराजगी के खौफ से जो है हम बुरे कामों से रुकेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। आयत नंबर 14 जो है, इसमें ही मोमिन का तर्ज अमल क्या होता है? आयत नंबर 14 में
ان چیزوں کو پانے کے بعد یہ جو چیزیں ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء، اس میں مومن کا طرز عمل دنیا میں کیسا ہوتا ہے؟ اگر فرض کریں اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو اب ربا باجی وہ دیدی کو اللہ کے راستے میں میم اس میں آپ نے بتایا تھا کہ عموماً انسان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس میں اتنا گم ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں. میں بھی ایسے لٹرل بتا رہی ہوں، میرے پاس آیت میں نہیں ہے جو نوٹس ہے اس میں سے بتا رہی ہوں کہ میرا سوال ہمیں زینا للناس حب الشہواتی والی آیت جو ہے، اس میں یہ تمام چیزیں جو محبتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں تو اس کے اندر انسان کے اندر ڈال دی گئی نا، فکسڈ ہے، بلٹ ان ہے کہ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہوئی ہیں، وہ ہر انسان کو اچھی لگتی ہے یہ سب چیزیں. اب ان سب چیزوں کے ساتھ مومن کا طرز عمل کیا ہوگا؟ میں بتاؤں؟ اس کا میں شکر ادا کرتا اور زیادہ عبادت بڑھا دے رہا. روبین آنٹی آپ بتائیے. یہ کہ ہمیں نا مطلب فطری رغبت تو ہے دنیا کی طرف، لیکن اس کو ہم کو مقصد زندگی نہیں بنا لینا چاہیے. اور یہ فائدے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اور ہمیں جو ہے اکثر لوگ جو ہے ان چیزوں میں اس حد تک گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کو بھول جاتے ہیں. تو اس میں احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے ہمیں. دنیا کی چیزوں میں رہ کر یعنی دنیا کی نعمتیں پا کر یا دنیا کو پا کر دنیا میں نہیں کھو جانا، بلکہ اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے. بارک اللہ فیک. اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ مطلب نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جانا اور قربت حاصل کرنا. بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں ہی لگا دینا. امیر صحابہ بھی تو تھے نا ہمارے، جنہوں نے انہی تمام چیزوں کو اپنے رب کی خاطر استعمال کیا، ان سب چیزوں کو لگا دیا اللہ دین کے راستے میں. جی آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 18 دیکھیے. شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، یہ ساری جو آیت ہے اس کو پڑھ لیں دوبارہ آپ لوگ. اللہ اور فرشتوں نے اور علم والوں نے کس چیز پر گواہی دی؟ جی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی. جی بارک اللہ فیک. توحید پر گواہی دی ہے. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، اور ہماری آیت ہے کون سی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم بغیا بینہم. کس وجہ سے اختلاف، علم والوں میں اختلاف کس وجہ سے ہوتا ہے؟ میں بتاؤں؟ حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے نہیں، آیت پڑھے نا. جی رم. ضد. میم تکبر اور حسد کی وجہ سے. نہیں، آیت پڑھے نا. تکبر کا ورڈ نہیں یوز ہو رہا ہے اس میں. ضد کی وجہ سے. ضد کی وجہ سے. کوشش کریں کہ آیت کے اندر دیکھیں نا جواب. اچھا جی. اچھا، کوئی آپ سے دین کے متعلق بحث کرے تو آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 20. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. جی عطیہ. نہیں کریں، بحث نہیں کریں ان سے. سلام کرنا چاہیے اور ہٹ جانا چاہیے وہاں سے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بارک اللہ فیک. آپ نے بحث نہیں کرنی، یعنی کہ جہاں کہیں بحث ہو رہی ہو تو آپ اپنا سلام کر کے اٹھ جائیں. آپ بحث میں حصے دار نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بتائیں. آیت نمبر 31 دیکھیے. اسی قسم کے سوال ہوں گے، آپ دے دیں گے اس کے جوابات. ٹھیک ہے، تو آپ پریشان نہیں ہوئیے گا کہ ٹیسٹ کی وجہ سے آپ سوچیں کہ اب ہاتھ پاؤں پھول گئے ہمارے، اب ہم ٹیسٹ کیا، ہم تو کورس ہی چھوڑ دیتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ. دیکھیں میرا مقصد آپ لوگوں کی میموری جج کرنا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ نہ بتاؤں اور میں یہ جج کرنا چاہوں کہ آپ لوگوں نے کتنا لکھا ہے اور آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ کتنا آپ نے گریب کیا ہے اور کتنی چیزیں آپ کو یاد رہ گئی ہیں. میرا مقصد یہ نہیں ہے، اس لیے میں ٹیسٹ کی کافی چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں. مقصد یہ ہے کہ یہ علم آپ کے اندر ریٹین رہنا چاہیے. یہ علم آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو یہ چیز اتنی ازبر اور ذہن میں رہ جائے
کہ آپ کو ज़िंदगी भर याद रहे. ये है मकसद इसको पढ़ाने का और टेस्ट लेने का और सब कुछ करने का. कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम. कह दीजिए अगर हो तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा. तो अब इसमें बताएं मुझे अल्लाह की मोहब्बत के दावेदारों को क्या करना चाहिए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी करनी चाहिए अच्छा, के बगैर. और इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा जी. अतिया हैंड रेस होगा उनका. अल्लाह ताला के वो बंदे बन जाएंगे, अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा उनसे भी, क्योंकि क्या बोला आपने. अल्लाह के अल्लाह बंदे. ताला अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा. हाँ, और आपने वो बताया था ना. नहीं, आयत में देखे ना. और गुनाहों को बख्श देगा. शाबाश, दो बातें बता रही मैं बताऊं. दो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा. बारकल्लाहु फीक. अच्छा बताएं आयत नंबर 37. आयत नंबर 37 देखें क्या है भाई. फतक़ब्बलहा, ये वाली आयत है लंबी सी. फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, कि अल्लाह ने उसको कबूल किया, बहुत अच्छा कबूल करना, और परवरिश की उसकी बहुत अच्छी. वकफ़लहा ज़करिया, और ज़करिया को उसका कफील बनाया. जब भी ज़करिया उसके पास महराब में दाखिल होता तो उसके पास रिस्क पाता और वो पूछता कि मरियम ये कहाँ से आया है, तो वो कहती कि अल्लाह के पास से है, और बेशक अल्लाह जिसको चाहता है अपने अपने रिस्क में से अता करता है बगैर हिसाब के. तो मुझे बताएं किसी के पास अगर आप नेमत देखें तो आपका तर्ज अमल क्या होना चाहिए. किसी के पास नेमत देखें तो क्या करना चाहिए. जी, ये महविश मुईद ने किया हुआ है अपना अनम्यूट. जी महविश. जी, अगर हम किसी अस्सलाम वालेकुम सलाम. अगर हम किसी के पास नेमत है तो हमें जो है वो हसद नहीं करनी चाहिए. करना क्या चाहिए ये बताएं. जो नहीं करना चाहिए वो पहले बता रही हैं, जो करना चाहिए वो बताइए. और ये यकीन कर लेना चाहिए है. ठीक है. क्या आयत है समरी. आयत नंबर 37. इन्होंने क्या किया था. इन्होंने जब नेमत देखी थी तो इन्होंने क्या किया था. जकरिया ने दुआ मांगी थी. दुआ की थी फौरन अपने लिए, क्या दुआ की. क्या दुआ की थी. औलाद की दुआ की थी, जबकि वो बूढ़े थे और उनकी बीवी बांझ थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तो अब इससे अब आप निकालें कि जब किसी के पास नेमत देखे तो हमें क्या करना चाहिए. दुआ. शुक्र अदा करना चाहिए और दुआ. हाँ, और हमें उसके रश्क करना, रश्क और हसद में ना फर्क होता है. आप कह रही ना हसद नहीं करना चाहिए, ठीक है. अच्छा, इसमें मैं एक चीज समझा देती हूँ. वैसे ही रश्क और हसद में क्या फर्क है. रश्क ये होता है कि आप किसी के पास देखें और आपको अच्छी लगे और आप कहें माशाल्लाह ये रश्क है, और ये गुनाह नहीं है, बुराई नहीं है. ये हसद क्या है कि इंसान ये सोचे, उसकी तरफ देखे और उसके बाद ये सोचे कि इसके पास क्यों है ये चीज, इससे छिन जाए. रश्क ये है कि इंसान ये सोचे कि इसके पास है, अल्लाह ताला इसको बरकत दे, अल्लाह मुझे भी दे. सही है. और हसद ये है कि अल्लाह मुझे दे या ना दे, इसके पास ना रहे. दो चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं. कि जैसे मैं किसी के पास एक अच्छा ड्रेस देखूं और मैं कहूं कि इसे क्यों मिल गया अच्छा ड्रेस, फट जाए इसका ड्रेस, जल जाए, ये सोचूं मैं, ये हसद है. और रश्क ये है कि अल्लाह तुमने तुम्हें बहुत अच्छा ड्रेस दिया, अल्लाह ताला मुझे भी दे. दिल में सोचे इंसान, दिल से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे भी दे, इसको भी बरकत दे अल्लाह और अल्लाह मुझे भी दे. तो अल्लाह से उसका फजल मांग लेना. अगर किसी के पास कोई नेमत देखे तो इंसान से अल्लाह से उसका फजल मांगे. ये है इसका जवाब. ठीक है ना. आयत नंबर 49. हजरत ईसा अलैहि सलाम के को दिए जाने वाले जो मौजूदात हैं उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं ना. उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, आयतों के अंदर ही सारे मौजूद है, वो आप बना लेंगे इंशाल्लाह. पूरी कहानियां नहीं लिखनी. जब भी मैंने आयत का रेफरेंस देकर आपसे कोई सवाल करना है तो आपने तर्जुमा नहीं लिखना. आपने सवाल सुनना है, सवाल समझना है, आयत को पढ़ना है, उस आयत के अंदर कोई ना कोई जवाब मौजूद होगा. तर्जुमा नहीं लिखना प्लीज. ठीक है. वो तमरीन सादा कुरान देख सकते हैं जब इस सादा तरह का कुरान. क्वेश्चन. जी कुरान आप, जाहिर सी बात है आप आयतें कैसे देखेंगे, लेकिन तर्जुमा नहीं, तर्जुमे वाला नहीं देखिएगा. तर्जुमा तो आपने ठीक है. याद किया होगा ना, तो तभी तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बात हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल.
ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں آیت نمبر 55 میں جو متوفیقہ والا لفظ ہے اس کو میں نے بہت اچھا سے ایکسپلین کیا تھا, اس کو کوئی سمجھا سکتا ہے مجھے؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیں, کون کہہ رہے ہیں میں بتاؤں؟ ہاں لبینہ آنٹی, جی بتائیں. آیت نمبر 55 نا, یہ میں رہا. تمہیں اپنی طرف لوں گا. تو حضرت جو عیسیٰ تھے ان کے مخالفین نے جو ہے انہیں سولی پہ کہانی نہیں چڑھانے بتانی, مجھے بتائیں متوفیقہ جو لفظ ہے نا, بس اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کیا. اٹھاتے ہیں اپنی طرف. وفا. مس میں بتاؤں؟ جی بتائیں. اس سے آپ نے کہا تھا کہ اس سے مراد موت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس موقع پر پورا کا پورا اٹھا لیا تھا, تو اس سے تو افریقہ سے کوئی سمجھے گا کہ موت ہے, تو موت نہیں ہے, پورا پورا واپس اٹھا کیا لینا ہے اس مطلب کا ہوا نا, مطلب. پورا پورا سے کیا مطلب ہوا یہ بتائیں. جسم اور روح دونوں اٹھا لی تھی. جی بتاؤ. جی. روح اور موت اس کیا کا ہوتی مطلب روح ہے اور کہ جسم دونوں ایک روح ساتھ اٹھا لیا تھا انہوں نے. ہے, اور موت کیا ہوتی ہے؟ موت صرف روح نکلتی ہے. جسم نہیں رہ جاتا ہے اور روح چلی جاتی ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے نا, یہ بات آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے, کیونکہ بہت سارے فرقہ پرست اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون بتا رہا تھا مجھے, قادیانیوں کا بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو بہت مینیپولیٹ کر کے استعمال کرتے ہیں لوگوں پر, اور جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے ہاں یہ دیکھو وفات سے ہی تو ہے یہ لفظ, اس کا نام مطلب متوفیقہ کا مطلب ہے وفات, یعنی کہ وہ مر چکے ہیں. تو آیت نمبر 59 میں دیکھیں حضرت, اچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس طرح ایک جیسی ہے, وضاحت کریں جی. کس طرح ایک جیسی ہے؟ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جی سعدیہ بتائیں گی. سعدیہ نے ہینڈ ریز کیا پہلی دفعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم کیسی ہیں؟ نام الحمد للہ, بتائیے. جی میم یہ ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو مٹی سے پیدا کیا تھا اور دوسرا بنا باپ کے دونوں کی پیدائش ہوئی تھی. دونوں کی بنا باپ کے, ٹھیک ہے, یعنی کہ دونوں ہی آلموسٹ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے, اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب کو سے ہٹا کے ایک فطرت کے اگینسٹ کیا تھا, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اچھا جی آگے چلتے ہیں. مباہلہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا آیت نمبر 64 دیکھیے. آیت نمبر 64 کہاں ہے؟ یہ آج کی تفسیر میں نے رکھی تھی چھوٹی, تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی پریکٹس کرا دوں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. اچھا, کسی کو بھی دین کی طرف بلانے کے لیے کیا طریقہ اسٹارٹ کرنا چاہیے, مطلب کیا چیز شروعاتی ہماری ہونی چاہیے؟ جی ایسے نہیں بول, توحید جو ہے وہ ان کو لانا چاہیے, کیونکہ توحید پر لے کر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 69 میں دیکھیے. کہاں ہے آیت نمبر 69؟ یہ رہی. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, کہ چاہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے, اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے ہی آپ کو, لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. تو اہل کتاب میں سے کفار اور ایمان والوں کا ایمان کیوں ضائع کروانا چاہتے ہیں؟